یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت۔ اس مکتب کے ذریعے سے کرسی رکھو، اس مکتب کے ذریعے سے جو علاقے کے اندر خیر وجود میں آیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی کہ پڑھے ہوئے بچے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دوسرے مدارس کا رخ کر کے اپنے علاقوں میں بہت کام انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت اس کی فہرست موجود ہے۔ ہمارے پردادا کے جو والد تھے جناب حامد صاحب عرفان علی، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ حافظ اور عالم بھی تھے۔ اللہ نے ان کی برکت سے ایک کتاب بھی ان کی منظر عام پر کچھ ہی دنوں میں آنے والی ہے، یادگار حامد کے نام سے۔ بدیع اللہ کی حیات پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ جب وہ یہاں پر کام کر رہے تھے اس زمانے کے اندر ان کے جو خاص شاگرد ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں بھی اس مکتب کے ذریعے سے لوگ پڑھتے رہے۔ پھر یہاں کے معلمین، مدرسین، مربی حضرات نے ان بچوں کو مدرسوں کا رخ کرایا، اور وہ بچے مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے عالم حافظ بنے اور علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اور پوری انسانیت اور خصوصاً مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے نام درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے محمد نظام الدین ابن شمس الدین، یہ بھی بزرگ گزرے ہیں، یا جو ہے انہوں نے اردو لائن سے تعلیم حاصل کی، ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور قرآن کریم بھی بہت اچھا پڑھنا لکھنا جانتے تھے، انہوں نے پڑھایا۔ اس کے بعد مولانا محمد عثمان خان، مولانا عبدالحق ابن محمد عرفان علی، ان کو تو ہم نے بھی دیکھا، یہ ہمارے پردادا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے تربیت فرمائی اپنے فرزند ارجمن مولانا محمد اسحاق صاحب ملی، ناظم مدرسہ انوار العلوم نگینہ مسجد۔ اس کے بعد ہمارے والد مکرم حضرت مولانا محمد کلیم اللہ صاحب، انہوں نے بھی اسی مکتب سے فیض حاصل کیا اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے عم محترم حضرت مولانا محمد ثناء اللہ صاحب ملی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے دیوگاں اور رنگاری میں ایک ادارہ قائم کیا۔ اب ادارہ دوسری سمت پر اور نشأت ثانیہ کی طور پر مزید ترقی کر رہا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی عم محترم مولانا سمیع اللہ صاحب اسی مکتب سے اٹھے اور مہد ملت اور مالیگاؤں کی سرزمین سے جو ہے عالمیت کی ڈگری حاصل کی، اور سند فراغت حاصل کرنے کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کی خدمات انجام دے کر پھر جو ہے دیوگاں رنگاری میں تدریس کے خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا خلیل اللہ صاحب، اسی طرح مولانا ایوب ابن شیخ لال، مولانا محمد حسین صاحب، مولانا جمیل احمد ابن نور الدین محمدی، اور خود میں بھی اسی مکتب کا فیض یافتہ ہوں۔ اسی طرح مولانا محمد ریاض ابن محمد داؤد صاحب، مولانا محمد عرفان ابن محمد عثمان صاحب ملی، اور حافظ حمید اللہ ابن محمد سیف اللہ، حافظ عبد الرشید صاحب اشاعتی، حافظ فیروز ابن محمد حنیف، حافظ عتیق الرحمن صاحب، حافظ فیروز ابن گلاب، حافظ محمد بلال ابن تراب، حافظ محمد عزیر ابن محمد کلیم اللہ، اور حافظ محمد مختار ابن عبدالحفیظ۔ یہ وہ تمام بچے ہیں جو اپنے وقت میں بچے تھے، لیکن آج وہ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی مکتب کی وہ جو ہے ذرہ نوازی ہے، اور یہاں کی خدمات ہی کے نتیجے میں ہم لوگوں نے اور جن لوگوں نے بھی ترقی کی وہ یہی کی خاک سے اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس مسجد سے اور اس مکتب اور اس علاقے سے مختلف علماء اور فضلاء وقتاً فوقتاً فارغ ہوتے رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں، جیسے ہی مکتب سے فارغ ہو جائیں، ان کے ناظرہ مکمل ہو جائیں اور یہاں کی تعلیم مکمل ہو جائے، تو یہ عزم بالجزم کر لے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن مکمل طور پر بنائیں گے، عالم دین مکمل طور پر بنائیں گے، کیونکہ یہی بچے ہماری معاشرے کے سدھرنے کا اور سدھار کا اور اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ جب ایک بچہ عالم بن کر خاندان میں آتا ہے
تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی کی برکت کے نتیجے میں اللہ سینکڑوں علماء اور حفاظ کو خاندانوں میں پیدا کرتے ہیں۔ خود میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے پردادا سے اوپر کے جو افراد ہیں بہت گنے چنے لوگ تھے جو علماء تھے، اور صرف اس بنیاد پر اللہ نے علم کا یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں چلایا کہ ہم نے علماء کی قدر کی، محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور الحمدللہ اسی کی برکت سے یہ پوری بستی علماء کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور علماء جب بھی آتے ہیں بالکل جوق در جوق ان کے خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ملفوظات اور ان کے بیانات سے استفادہ کرتی اور ترقی کرتی ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پورے مہاراشٹر بھر میں جہاں بھی چلے جائیں، ہم جب واکلا کا نام لیتے ہیں تو لوگ خوشی خوشی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کتابوں میں اس گاؤں کے تذکرے ملتے ہیں۔ یہ اسی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے علماء سے محبت کی، صلحاء سے محبت کی، اللہ والوں سے محبت کی۔ آج اللہ نے ہمارے اس گاؤں کو پورے جو ہے علاقے کے اندر مشہور و معروف کر دیا ہے، انہی علماء کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم اور حافظ پیدا ہو۔ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہر ایک یہ نیت کر کے جائے اس جلسے سے کہ ہمارا ہر بچہ عالم ہوگا اور حافظ ہوگا۔ ہمارے بستی کے ایسے بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے کلام پاک حفظ کیا اور ایک ایک بیٹھک میں کلام پاک پورا کیا پورا سنایا۔ خود ہمارے مدرسے دون کے اندر یہاں کے ایک طالب علم عبد الحفیظ بھائی، ان کے بچے حافظ مختار صاحب، انہوں نے کلام پاک حفظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ بی اے بھی وہ کر رہے ہیں، انہوں نے پورا کیا پورا کلام پاک ایک بیٹھک میں سنایا۔ تو یہ قربانیاں ہیں، یہ دینی پڑے گی۔ اب جو ہے ہم بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمانان مکرم کو سنیں گے۔ میں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں ہم سب کے مربی اور مشفق، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا ہمارے خاندان کے استاد حضرت مولانا محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا نعیم الظفر صاحب ملی نعمانی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جو ہے باتوں سے اور اپنی جو ہے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، ہمارا سے مراد ہر قوم و ملت کا، ساری انسانیت کا۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، وہ یتیموں ضعیفوں کا داد رس یا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، نقش پا سے درخشا ہوا راستہ، عظمتوں کا شرارہ ہمارا نبی، رحمتوں کا ہے دھارا یقیناً ولی، وہ رحمتوں کا ہے دھارا یقیناً ولی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وہاں صحاب نے بڑے طویل مضامی پڑھے، لیکن تھا میری زبان کا قصہ مختصر، میں نے تو بزم نعت میں اتنا ہی پڑھ دیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ قابل احترام صدر مجلس حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب ملی رحمانی، قصبہ واکلا کے بزرگ برادر مکرم
مولانا کلیم اللہ صاحب، بستی کے معزز محترم تمام حاضرین و سامعین، میری ماں اور بہنوں، اور خصوصاً مدرسے کے اساتذہ اور طلباء، یہ مدرسہ اصل میں قرآن سے منسلک ہے۔ قرآن کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے اور قرآن کے اخلاق سے ان طلباء کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اخلاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں، بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ دیکھ کر آپ کے اخلاق اور اطوار کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین۔ یہ قرآن ایک اخلاقی کتاب ہے اور یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو یہ الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، میں اس کو پیدا نہیں کر رہا ہوں، جیسے اس کو بنایا گیا، اس کو بنایا گیا۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو بنایا لیکن قرآن کو بنایا نہیں۔ ایک حدیث ہے، القرآن کلام اللہ وَيَخْرُجُ مِن فَتَبَرَّكْ مِن، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، لہذا اس سے برکت حاصل کرو۔ اور مولانا نے بھی بہت برکت دی دینے والوں کو، اور برکت ہمارے یہاں ہے۔ اسلام میں برکت کا لفظ ہے، برکت کے معنی ہے تھوڑی چیز ہو اور زیادہ کے لیے کافی ہو جائے۔ کھانا 7 آدمی لے کر آئے، حالانکہ اعلان ہوتا ہے کہ 10 آدمی ہیں، اپنا اپنا ڈبہ لائیں گے، 3 آدمیوں کو موقع ہی نہیں لگا اپنا ڈبہ بنانے کا، بہت الجھن میں تھے، اپنے کاروبار میں تھے۔ 3 آدمی ڈبہ نہیں لائے، 7 ہی ڈبہ آیا، اور آدمی کتنے آئے؟ 10 آئے۔ آپ پارٹی کر کے دیکھ لو، ایسی کھانے کے بعد بھی ڈبہ بچ جا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ ابھی قاری صاحب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا اشارہ کیا حضرت حلیمہ کے، کہ جب آئی تھی مکہ تو وہ اونٹنی جو تھی کیسے چل رہی تھی؟ سب سے پیچھے، ایک دم لاغر تھی، ایک دم لاغر۔ سہیلیاں بولتی تھی، ارے چلو جلدی، ابھی واپس بھی آنا ہے، چلو جلدی واپس بھی آنا ہے۔ لیکن جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آخر میں اٹھایا تو آپ کی صحت کے اندر بھی انہوں نے توانائی اور قوت پیدا کی۔ بولے جیسے ہی اٹھایا میرے بدن میں ایک جوانی جیسی قوت آ گئی۔ اس بچے کو لے کر اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی تو وہ مریل اونٹنی اس کو بولتے، سمجھتے ہیں نا، ایک دم سے دبلی لاغر، دودھ دینے سے عاجز تھی۔ جیسے ہی وہ لے کر بیٹھی اونٹنی کے اوپر، اونٹنی بھی ایک جوان ہو گئی، تھنوں سے بھر گئی، اور چلنے میں سب سے تیز رفتار، آگے آگے بولے نا، آگے آگے، پہلے پیچھے پیچھے تھی، اب جاتے ہوئے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو آپ نے بھی کہا کہ قرآن جو ہے یہ برکت کی چیز ہے، اس کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے۔ کس کی تعلیم؟ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، قرآن پاک بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ عقیدۃ الطحاوی کا یہ جملہ ہمارے استاد کا جملہ کانوں میں گونج رہا ہے، مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ابا کے بھی استاد تھے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو اس خیر و برکت والی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب جیسے اللہ کی ذات بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں پوری بادشاہت ہے،
تو وہ برکت والی، اس سے جو بات جو کلام نکلا وہ بھی خیر و برکت والا۔ تو قرآن پاک دنیا کی تمام کتابوں میں خیر الکتب قرار پایا۔ کیا قرار پایا؟ خیر الکتب، تمام کتابوں میں سب سے بہتر۔ وہ قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کیا ہے؟ خیر البشر۔ تمام انسانوں میں سب سے بہتر کون؟ ارے بولے نا، خدا عبادت خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، تمام انسانوں میں سب سے خیر والے۔ جس جگہ پر اترا، مکہ مدینہ، وہ جگہ خیر الامکنہ کہلائیں۔ تمام مکانات میں، تمام جگہوں میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی۔ جس زمانے میں اترا وہ زمانہ کیا کہلایا؟ خیر القرون۔ ہم جمعہ خطبے میں سنے، آج امام صاحب پڑھے ہوں گے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دیکھو شہر، زمانہ سب خیر۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قرآن ایسے بیٹھ کر طالب علم بن کر سیکھے تو وہ کیا بن گئے؟ طالبین، خیر الطالبین بن گئے، سب سے بہتر طالب۔ ان سے بہتر طالب علم نہیں رہے۔ انبیاء کے بعد سب سے خیر والے طالبین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ اتنا خیر آیا، قرآن ان کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، والناس تک جا بجا صحابہ کرام کی تعریف، آپ کی فضیلت، آپ کی بزرگی اور آپ کے مقامات کو اللہ نے ذکر کیا۔ والذین یقیمون الصلاۃ سے شروع ہوتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ رضی اللہ عنہم۔ آخری سند دے دی۔ اس کتاب سے جب قریب ہوئے، ان کی تعلیم ملی قرآن کی، تو وہ دنیا کے تمام انسانوں میں، تمام سیکھنے والوں میں کیا بن گئے؟ خیر الطالبین بن گئے۔ اور اس کتاب کو سیکھنے والے، تمام سکھانے والوں کو ہمارے نبی نے کیا بتایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ تم میں وہ سب سے بہتر ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیر و برکت کی چیز، خیر و برکت کی چیز۔ ابھی آپ نے مولانا عظیم اللہ صاحب نے بتایا نا کہ علماء کرام، ائمہ کرام کی تنخواہ بہت ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، کم چھوٹی ہے، بہت ہوتی نہیں کیا؟ ہاں، بہت کم ہوتی ہے، لیکن خیر برکت اتنی ہوتی ہے کہ بہترین انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو یہ خیر و برکت کا مدرسہ۔ اور پھر اس کتاب کے اندر جو تمام تعلیمات ہے، ان طلبہ کو کتنا بہترین اخلاق کا پابند بناتی۔ وہ شعر انہوں نے پڑھا تھا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے۔ یہ سب کس کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ دنیا کے بہت سے اور علوم ہیں، لیکن دیکھو کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کا علم ایک دوسرے کو کیا بتاتا ہے؟ بھائی بھائی بتاتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، تمام انسان بھائی بھائی۔ ابھی قاری محمد راز صاحب نے کیا فرمایا؟ کیا ہندو، کیا مسلم، کیا ہیں؟ سب ہیں انسان۔ ہمارے نبی کا ایک ارشاد ہے، ایک اشلوک ہے، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد، کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد، وآدم من تراب، اور آدم کس سے پیدا کیے گئے تھے؟ مٹی سے۔ مٹی سے ہم سفر کر کے آتے، بہت پسینہ نکلتے، ایسے گھسڑو تو مٹی نکلتی، سب جز ہے مٹی کا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب انسان برابر ہے، اور ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان تمام دنیا کی باتوں کو بتایا کہ انسانوں تم مل جل کر رہو، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی گئی، یہ کائنات کے لیے جھگڑا فساد نہیں ہونا، یہ دنیا تمہارے لیے۔
اور ہمارے نبی کی تعلیمات میں آپ کو دیکھیں گے اور قرآن کی تعلیمات میں آپ کو ہر جگہ امن اور سلامتی اور شانتتا کا پیغام ملے گا. ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنا، ایک دوسرے کی پریشانی کو دور کرنا، یہ قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جا بجا ملے گا. ایک حدیث ہے، ایک اشلوک ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا شیجاری یعنی پڑوسی تکلیف میں ہو. اب شیجاری تو کوئی بھی ہو، بلکہ یہاں تک کہ تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی واقعہ سے سفر کرتا ہے، بس میں بیٹھتا ہے، اس میں سیٹ الگ الگ ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے. اب ایک سیٹ خالی ہے، ایک پہ ایک بیٹھ گیا، میں بیٹھ گیا فرض کیجئے. اب میرے بازو میں جو بھی آیا، اگر بمبئی تک جانا ہے تو بمبئی تک وہ میرا پڑوسی اور شیجاری ہے. مجھ کو اس کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ اور محبت کے ساتھ پیش آنے کی تلقین ہے، تعلیم ہے. اگر میں کچھ پی رہا ہوں تو اس سے پوچھوں گا بھائی پانی پئیں گے، کچھ کھا رہا ہوں، اس سے میری ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ اس کا خیال کرو. باپ کو بچوں کے تئیں تعلیم ہے اچھا رہنے کی، بیٹوں کو تعلیم ہے باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا رہنے کی، ایک پڑوسی اور شیجاری کو تعلیم ہے دوسرے شیجاری سے اچھا رہنے کی، ایک تاجر کو، بزنس مین کو یہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے گاہک سے اچھا سلوک کرے، ایک گاہک کو تعلیم ہے کہ اپنے دکاندار سے اچھا سلوک کرے. ایک دکاندار کو دھوکہ دینے کی اجازت کبھی نہیں دی. آپ نے فرما دیا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھو جو دھوکہ دے گا تو اس میں امن نہیں رہے گا. ایک مثال دیتا ہوں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ انسان نہیں. جیسے ایک بہت گہرا ساتھی بمبئی سے کوئی چیز لایا، سامان لایا اور اپنے جگری دوستوں کو دیا. بولا کہ بہت ایسا ہے ویسا ہے، بہت سستا ہے، میں اتنے کا لایا، آپ تو اتنے کا لے لے. اب اتنی گہری دوستی تھی، اس کے بولنے پر وہ لے لیا. لیکن لایا تھا 25 روپے کی، بیچا 125 روپے کی. یعنی اپنے ساتھی کو بھی کیا دیا؟ بولو، دھوکہ دیا. 2 ہفتے کے بعد جو خریدا تھا اس کو پتہ چلا. کیا پتہ چلا؟ کیا ہوگا؟ دھوکہ تو کیا ہوا؟ ارے بہت غصے میں آئے گا تو جھگڑا شروع کرے گا نا، مار پیٹ ہو جائے گی. تو ہمارے نبی نے اس میں امن دیا ہے کہ تم دھوکہ مت دو. دھوکہ نہیں دو گے تو اس میں امن رہے گا، اور دھوکہ دو گے تو بے امنی پھیلے گی، لڑائی جھگڑا. تو ہمارے نبی نے فساد کو بھی منع کر دیا، قتل و غارت گیری کو منع کر دیا. یا ایک ساتھی بمبئی سے کوئی چیز لایا، اب لایا 50 روپے کی، 25 چیزیں تھی، بازار گیا، سب 25 روپے کی بیچ کر گھر واپس آیا. ایک ہے جملہ لا ضرر ولا ضرار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو. تجارت میں مناسب نفع لے لو جتنا لینا ہے. جیسے 40 کی لائے تو 50 کی دو، 60 کی دو. 40 کی لا کے 400 کی دینا یہ انسانیت نہیں. خیر وہ 50 روپے کی لایا 25 چیز بازار میں، وہ 25 روپے کی 50 والی جو چیز تھی کتنے کی بیچا؟ 25 روپے کی. بیوی سے لے گئے تھے 10,000، بیوی کو بولتا ہے لو 5,000 میں نے تجارت کر کے لائی. نقصان اٹھایا نا وہ. تو تجارت کا اصول ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان. 25 روپے کی چیز 2500 کی مت بیچو یا 250 کی مت بیچو، اور 25 روپے کی چیز 12 روپے میں مت بیچو. یہ ہے ہمارے نبی کا ارشاد. اب وہ بیوی کو 10,000 لے کر گیا تھا، 5,000 دے رہا ہے. اب شاباشی دے گی بیوی؟ بولو کیا کرے گی؟ گھر پہ کچھ نہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انبن ہوگی، جھگڑا ہوگا. تو وہ ایک جو ارشاد ہے لا ضرر ولا ضرار، اس کے اندر بھی امن و سلامتی کا پیغام ہے. یہ تعلیف اس مدرسے میں دی جاتی ہے.
آپ اسلام اور قرآن کی تعلیمات میں اگر ڈور پکڑتے جائیں گے نا تو آخر میں تم کو کیا ملے گا؟ امن اور سلامتی، کیونکہ اسلام بنا ہے کس سے؟ سلامتی سے، اور ایمان بنا ہے امن سے۔ اسی لیے بولتے ہیں اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا پیغام ہے، پہلے دنیا میں عام کرنا ہے، سب انسانوں کو برابر بتانا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الناس سواسیۃ کاسنان المشط، انسان سب برابر ہیں۔ کیسے برابر ہیں؟ جیسے یہ کنگھی کے دانت اوپر برابر ہے نا، ایسے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں یہ دنیا کی کچھ چیزیں کسی کو کچھ زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، یہ دنیا کی حد تک ہے، ورنہ دنیا میں انسان جو آتا ہے سب کے آنے کا ایک طریقہ اور سب کے جانے کا ایک طریقہ۔ مطلب کیا طریقے سے مراد؟ خالی ہاتھ آتا ہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ دنیا کی کچھ اضافی چیزیں ہیں، وہ دوسروں کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے نہیں، دھونس بھرنے کے لیے نہیں، دھمکی دینے کے لیے نہیں، غرور جتانے کے لیے نہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ مال دیا ہے تو تم محبت سے اس کو اپنے مال میں سے اس کی مدد کے لیے کچھ پیسہ نکالو، جس کو اسلام نے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بولتے، محبت کا معاملہ کیا۔ تو ہر جملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں امن و سلامتی کا پیغام اور خیر و برکت کی چیز۔ بہت مبارکباد ہے اس مدرسے کے انتظامیہ، شہر کے لوگ اور علماء کرام، یہ اساتذہ کرام، جو بھی مدرسے کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، کیونکہ سب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی تفصیل میں آ جائیں گے آخر میں۔ اسی لیے ان کے اکرام میں ہمارے نبی نے فرمایا، مولانا عظیم اللہ نے بار بار کہا کہ علماء کا اکرام، ہمارے نبی کا ارشاد ہے من اکرمہم اکرمہ اللہ، جو ان کا اکرام کرتا ہے، جو ان کی عزت کرتا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، جو ان کی محبت سے دیکھتا ہے، اللہ ویسا ہی ان کے ساتھ کرتا ہے۔ اور ومن ہانہ، جو ان کی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کپٹ رکھتا ہے، توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، فقط اہانہ اللہ، اللہ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد، یہ بہت اعلیٰ تعلیم ہے۔ اس بلنا کہنا چاہیے کہ اس تعلیم کی خیر و برکت ہے کہ واقعے میں کہاں سے یہ معاملہ چلتے آ رہا ہے، اور واقعے کے اندر خیر و برکت ہے، امن و شانتی کا پیغام ہے، امن و شانتی کا ماحول ہے، اس کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری۔ اللہ ان تمام کاموں کو قبول فرمائے، تمام دینے والوں کو بہترین خیر اور برکت عطا فرمائے، اور ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی بھی ہم کوشش کر رہے کم ہے، کیونکہ تعلیم بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ تعلیم کی دین میں بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی دین میں اسے حاصل کرو چاہے ملے وہ چین میں، اطلبوا العلم ولو کان بالصین، جملہ کی حدیث ہے۔ تو اس کو آگے بڑھاؤ، شہر کے لوگ مبارکباد کے قابل ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں جو ہے آخری مقرر ہم سب کے اس محفل کے صدر مفتی حامد ظفر صاحب کو شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ یقیناً یہ ہمارا ملک بہت ہی امن و شانتی کا گہوارہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اور ایک بڑا عجیب و غریب شعر میں جہاں پر بھی انسانیت کے ہمارے پروگرام چلتے ہیں وہاں پر بطور خاص یہ پیش کرتا ہوں کہ تم تو کہنے کو ہندو مسلمان ہو، سچ تو یہ ہے کہ جو بھی ہو انسان ہو، ایک ہی خون ہو، خون کہتے ہیں رکت کو، ایک ہی خون ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان کا خون ہرا نکل رہا ہو اور کسی اور کا جو ہے دوسرے کلر کا نکل رہا ہو، ایک ہی خون ہو، ایک ہی جان ہو، آدمی تم ہو آدم کی سنتان ہو، ساری مخلوق کا ایک ہی کام ہے، ملک ملت بچاؤ یہی شان ہے، تم تو کہنے کو ہندو مسلمان ہو، سچ تو یہ ہے کہ جو بھی ہو انسان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ نہ ساقی نہ ساغر نہ میخانہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندر نہ بت خانہ ہوتا، نہ اوج فلک پر چمکتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے مینارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ واکلہ میں جاری مکتب کا سالانہ جلسہ ہے، اور ابھی ہمارے سامنے مدرسے کے طلباء و طالبات نے اپنا دلچسپ پروگرام پیش کیا، اپنی سال بھر کی تعلیمی کارکردگی کا ہمارے سامنے مظاہرہ کیا۔ بچوں کے اس پروگرام کو سن کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اور آپ حضرات نے بھی یہ بات محسوس کی ہوگی کہ یہاں کے اساتذہ کرام نے ان طلباء و طالبات پر بہت محنت کی ہے۔ چھوٹے بچوں کی زبان توتلی ہوتی ہے، ان کی زبان کو پکڑنا اور ان کی توتلی زبان سے الفاظ کو صحیح ادا کروانا یہ انتہائی مشکل کام ہے، بہت کٹھن، بہت نازک کام ہے۔ ایک دن کا پروگرام دیکھ کر سن کر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ کبھی آپ آ کر کے کلاس میں بیٹھیے، دیکھیے کہ کیسے اساتذہ محنت کرتے ہیں اور کیسے الفاظ کو صحیح ادا کرواتے ہیں۔ ایک چھوٹا موٹا تجربہ بچوں کو پڑھانے کا میں بھی رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایک چھوٹے بچے کو تشہد یاد کرا رہا تھا، التحیات۔ اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ۔ میں اس بچے کو پڑھاتا تھا وَالطَّيِّبَاتُ، وہ اس کو پڑھتا تھا وَالتَّبَيَّاتُ۔ الگ الگ کر کے پڑھاتا تھا، صحیح پڑھتا تھا، پھر جوڑ کر پڑھاتا تھا تو وہ وَالطَّيِّبَاتُ کو وَالتَّبَيَّاتُ بھی پڑھتا تھا۔ ایک لفظ کو درست کروانے کے لیے کئی دن تک صرف اسی بچے پر محنت کرنے کی ضرورت پڑی، تب کہیں جا کر کے وہ ایک لفظ درست ہوا۔ تو پوری صورت دعائیں بچوں نے جو ہیں ہم کو سنائی، تو اندازہ کیجئے کہ اساتذہ نے کتنی محنت کی ہوگی۔ مکتب میں پڑھانے والے ایک استاد بتا رہے تھے کہ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا قیامت، پڑھا رہا تھا، ایک لفظ آیا قیامت، تو ایک بچہ اس قیامت کو پڑھتا تھا قمایت۔ وہ بتلا رہے تھے کہ مولانا اس کا لفظ قیامت درست کرواتے کرواتے مجھ کو اپنی قیامت یاد آنے لگی۔ تو اتنی محنت طلبہ کے اوپر جو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے الفاظ درست اور صحیح ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے مدرسے کے اساتذہ انتہائی قابل مبارکباد ہیں، اور ان کی محنت و کوشش انتہائی قابل اطمینان ہے۔ انہوں نے اپنے اوقات کو جو ہے ضائع نہیں کیا ہے، اپنے اوقات کا جو ہے صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ مدارس اور مکاتب وہ جگہیں ہیں جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ انسانیت کو سکھایا، مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو سکھایا ہے، وہ طریقہ یہاں نونہالان ملت کو اور بنات حوا کو سکھایا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات و ہدایات سر تا سر رحمت ہی رحمت ہے۔ ابھی ایک بچے نے حدیث سنائی تھی
ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا پیکر تھے۔ دشمنوں نے دشمنی کی حد کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے خلاف کوئی معاملہ ان کے ساتھ میں نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، درختوں کے سائے میں صحابہ کرام بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہو گئے۔ ایک دشمن کہیں سے طاق میں تھا، وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار آپ پر ہی تان دی اور یہ کہا کہ من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، اللہ مجھ کو بچائے گا۔ سکون اطمینان کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اللہ، تو اس دشمن کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کر کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تو وہ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہو گیا۔ خیبر میں ایک یہودیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک بھنی ہوئی بکری ہدیے میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو اس لقمے نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو کھائیے مت، مجھ کو اگل دیجئے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگل دیا۔ اتنا تیز زہر اس کے اندر ملایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں ارشاد فرمایا کہ خیبر میں جو مجھ کو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوں۔ 3 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے۔ 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اثر محسوس کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ہدیہ دینے والی اس خاتون کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس نے زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ملایا ہے۔ پوچھا کہ کیوں ملایا ہے؟ تو کہا چیک کرنے کے لیے، اگر آپ نبی صادق ہیں، سچے نبی ہیں، تو یہ لقمہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور خدا نخواستہ نبی صادق نہیں ہے تو اس لقمے سے آپ کی موت ہو جائے گی اور سب لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی، آپ مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دینے پر قدرت رکھتے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات میں انسانیت کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل ہے۔ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن 1-2 بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ہدایات کے ذریعے سے انسانیت کے کتنے بڑے بڑے مسئلوں کا حل پیش کیا ہے۔ کبھی انسان فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ دور کرنے والا عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے فقر و فاقے کی شکایت کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جاؤ، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کر لو۔ سورہ اخلاص، جو مسلمان بھائی یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے سورہ اخلاص ایک چھوٹی سورت ہے اور سب کو یاد رہتی ہے،
جو برادران وطن یہاں شریک محفل ہیں ان کو آپ سکھا دیجئے، ان کو بتلا دیجئے کہ سورہ اخلاص یہ ہے، جو اس کی فضیلت ہے اگر وہ بھی اس کو پڑھیں گے تو اس کی فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی، صرف مسلمانوں ہی کو اس کی برکت حاصل نہیں ہوگی، جو ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، وہ بھی اگر اس عمل کو کریں گے تو اس کی برکت ان کو بھی جو ہے حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی ہیں۔ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک محل بنتا ہے، 20 مرتبہ تلاوت کرتا ہے 2 محل بنتا ہے، 30 مرتبہ تلاوت کرتا ہے 3 محل بنتا ہے۔ اس فضیلت کو سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت میں خوب محل بنوائیں گے، یعنی خوب کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے اور جنت میں ہمارے لیے جو محل بنتا چلا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امیر کا ہم نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا، وہ جب بھی نماز میں قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کرتے ہیں، علم تری کیف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے رکوع کرتے ہیں، لیلاف قریش کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے رکوع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس صورت شریفہ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اس لیے مجھ کو اس صورت شریفہ سے محبت ہے، اس لیے میں نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر صحابہ کرام نے جواب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ اس صورت کی محبت نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، بندہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل کر دیا، یعنی ان کے جیتے جی ان کے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ ہو گیا، مرنے کے بعد سیدھے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ تو جو صحابی فقر و فاقے کی شکایت لے کر کے آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنے گھر میں جب داخل ہونے لگو تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ انہوں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مال ان کو عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اسی طریقے سے کبھی بندہ مرض کا شکار ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس علاج و معالجے کے لیے جاتے رہتا ہے لیکن اس کی بیماری دور نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں نہیں آتی، ویسے ہی وہ دوائیں لکھتا رہتا ہے، دوائیں دیتا رہتا ہے۔ ایسے بیماروں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ شفا عطا فرمایا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، انسانیت کے غمخوار کا پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بھی سب لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ کوئی ایک دن مدرسے میں نہیں گیا، مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کیا، اس کو بھی یہ دعا یاد رہتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو، دیندار مائیں اپنے بچوں کو گود میں ہی یہ دعا سکھا دیتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآنی دعا ایک نسخہ شفا ہے، اس کی تفسیر سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بہت بیمار ہو گئے، بیماری کی وجہ سے وہ بالکل چوزے کی مانند ہو گئے، بالکل ضعیف، کمزور۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں۔
ان سے پوچھا کہ تم کوئی دعا کرتے ہو کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو مجھ کو جو عذاب آخرت میں دینے والا ہے مجھ کو دنیا ہی میں دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے عافیت کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ عذاب کی اور مصیبت کی دعا کیوں مانگی؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنا چاہیے، مصیبت کی دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی بہادری اللہ کو نہیں بتانی چاہیے، یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کوئی دعا سکھائیے، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے عافیت مانگو۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا سکھائیے، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ عافیت کی دعا مانگو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیمار صحابی سے کہا کہ تم نے عافیت کیوں نہیں مانگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم برداشت کر سکتے ہو؟ چلو اب جب تم نے یہ دعا مانگ لی ہے اور اپنی دعا مانگنے کی وجہ سے تم بیماری کا شکار ہو گئے ہو تو اب تم یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان صحابی نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا، چند دنوں میں وہ بالکل صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ بیمار کتنے تھے کہ بالکل چوزے کے مانند ہو گئے تھے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بالکل شفا یاب کر دیا۔ ایسے جتنے بھی انسانیت کے مسائل ہیں، جتنی بھی دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، ان تمام مسائل اور مشکلات کا حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مبارکہ اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات و ہدایات میں ہیں۔ ان مدارس و مکاتب میں بنیادی طور پر یہی باتیں نونہالان ملت اور بنات حوا کو جو سکھائی جاتی ہیں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر مدرسے کے ذمہ دار مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اور مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مکتب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ گزشتہ کو معاف فرما، آئندہ کے لیے اپنی مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، خانقاہوں اور درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی عقیدت ڈال دے۔
اے اللہ ان کے ناپاک عزائم اور غلط منصوبوں سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے قصور مسلم نوجوان اب تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے باعزت رہائی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ احیاء دین و اقامت دین اور دعوت و تبلیغ کی لائن سے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما۔ ان کوششوں میں حصہ لینے والوں کے جان میں، مال میں، عمر میں، رزق میں، عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کا نظام العمل بنا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کے اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہیں سب حاجتوں اور ضرورتوں کے گھیرے میں ہیں، کس کی کیا حاجت و ضرورت ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ بہت سی ضرورتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ ان کا اظہار زبان سے کر بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ آپ سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اے اللہ آپ خود اپنے خزانے سے بے نیاز ہیں، یہ خزانے بندوں ہی کے لیے وقف ہیں۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے سب کی جائز حاجتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کا سامان پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہم تمام ہی مہمانوں کا، آنے والوں کا، سب کا شکر ادا کرتے ہیں شکر خدا کے بعد۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔